بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں ایران مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا میں واقع ایک بہت بڑے مسلم ملک کی۔ ایران کی باؤنڈری جن ممالک سے ملتی ہے ان میں افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، عراق، پاکستان، ترکی، ترکمانستان، بحیرہ کیپسن اور گلف عمان اس میں شامل ہے۔ ایران کے مغرب میں ترکی اور عراق، جبکہ مشرق میں افغانستان اور پاکستان شامل ہیں۔ بحیرہ کیپسن اور ترکمانستان جبکہ آذربائیجان یہ ایران کے شمال میں واقع ہیں۔ پرشین گولف جنوب میں واقع ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی تاریخ اور تہذیب جو کہ دنیا کی پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور یہ تہذیب 4000 سال قبل مسیح پرانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 625 قبل مسیح یہاں پر ایک قوم اور ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ 633 سے لے کر 656 تک یہاں اسلام نے اپنا عروج پکڑا، اور 1501 سے لے کر 1979 تک کا زمانہ ساسانی دور کہلاتا ہے، اور 1 اپریل 1979 کو ایران اسلامی ریپبلک بنا، اور جس کی بنیاد روح اللہ خمینی نے رکھی، جو کہ 1902 میں پیدا ہوئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 8,34,92,557 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ پوری دنیا کی آبادی کا 1.08% اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 16,48,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ نہایت ہی وسیع و عریض ملک ہے، اور اس کا دارالخلافہ تہران ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کل ایران کی آبادی کا 11% افراد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان فارسی ہے۔ اس کے علاوہ کردش، آرمینیائی، ترکش بھی بولی جاتی ہے۔ تہران جو ایک قابل دید مقام ہے، اور اس کے اندر مختلف اور ایسی رونائیاں بھی موجود ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہے جس کا نام مشہد المقدس ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ایک عظیم درسگاہ اور ایک امام جناب حضرت علی رضا علیہ السلام کا روضہ مقدس اسی شہر میں ہے۔ یہ ایسی ہستی ہیں جو نہایت ہی برگزیدہ اور اپنے وقت کے امام موصوف، نہایت اپنے کردار میں اپنے آباء و اجداد کی طرح، اور کوئی بھی آنے والا سائل آپ کے اس دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر اور بھی مختلف ایسی چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ خاص طور پہ یہاں کا جو روٹی یا کھانے کا نظام ہے وہ اور طرز کا ہے۔ اس میں تنور پر بنی روٹیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور گھر میں روٹی نہیں بنائی جاتی۔ اس ملک کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اصفہان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصفہان نصف جہان، یعنی اگر آپ دنیا کا سیر کرنا چاہتے ہیں یا دنیا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اصفہان شہر جو ہے وہ آدھی دنیا کو سموئے ہوئے ہے، آدھی دنیا کے مناظر آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کے اندر جو بس سٹاپ ہیں یا یہاں کے ریلوے کا نظام ہے، خاص طور پہ تہران سٹی، مطلب تہران کا شہر جو ہے وہ اپنے اندر کافی ساری جدید اور نئی طرز کی انداز کی
چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے جو قدم مکرم ہیں وہ نیشا پور میں ہیں، اور اس کے علاوہ اس ملک کے اندر نظام تعلیم نہایت عمدہ ہے اور ہر آدمی پڑھا لکھا ہے۔ میری تمام ویور سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس ملک کا نظام تعلیم خاص طور پہ ایران میں 2 حصوں میں ہے، اور پرائمری اور ہائی، اور یہاں کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو یونیورسٹی تہران میں ہے وہ اپنے نام کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور یونیورسٹی ہے۔ اگر ہم اس ملک کے تعلیم اور ترقی سے ہٹ کے زراعت کا ذکر کریں تو تہران، جس کا پرانا نام رے ہے، یہ نہایت ہی سرسبز مقام ہے۔ یہاں پر فصلات کی کاشت ہوتی ہے، سبزیات کاشت کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تمام روزمرہ زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ یہاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق سے دیکھا جائے تو ایران آئل ریفائنری کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہے، اور اس کے تیل اور گیس کے ذخائر وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے پوری دنیا میں 7% معدنیات صرف ایران سے نکلتی ہیں۔ اسی ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے قم مقدس۔ قم مقدس آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا شہر ہے، اور یہاں پر اسلامی فقہ کے تمام دروس اور اس کے علاوہ یہاں کی مختلف مساجد قابل ذکر ہیں۔ یہ مسجد شبستان ہے، جس کے اندر نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ یہ نہایت ترک و احتشام کا مظاہرہ کرنے والی مسجد ہے، بڑی عالی شان مسجد ہے، اور تمام لوازمات اس کے اندر موجود ہیں نمازیوں کے لیے۔ اگر ہم ایران کے دیگر شہروں کی طرف بڑھیں تو ہر جگہ پر آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملیں گے ایسے پوائنٹ جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں اپنی سیر سیاحت کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے وقت نکال کے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ مقام امام حسین کے نام سے منسوب ہے، امام زادہ امام حسین کے نام سے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو سفر کرتے ہوئے ان علاقوں میں یہاں پر پہنچے اور مختلف مصائب و آلام کا شکار ہو کر یہاں پر شہید ہو گئے۔ کھانے پینے کے روایات کی طرف اگر دیکھیں تو ایران کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہاں پر ہر طرح کے کھانے کھائے جاتے ہیں، جن میں چاول خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔ آج کل کا کرنٹ دور جو چل رہا ہے یا ہے وہ ہے ایران کی تنصیبات، جس میں ان کے ایک بہت بڑے جو ان کے سپہ سالار تھے، فوج کے کمانڈر تھے، یا ان کے کرنل سلیمانی کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات زد عام چل رہی ہے۔ تو ایران ہر معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگرچہ ایران ایک مسلم ملک ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر عیسائی، یہودی، پارسائی، زرتشت اور دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور یہاں پر دنیا کے بہت دیگر پرانے مذاہب بھی آباد ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت بچی جس کا نام انیتا ہاشمی زادہ ہے، جو کہ نہایت خوبصورت اور معصومیت کے اعتبار سے پوری ورلڈ لیول میں پہچانی جا رہی ہے، اور یہ بچی پوری دنیا میں خوبصورتی میں پہلے نمبر پر آنے والی ہے۔ اگر ایران کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو دوسرے ممالک جیسا کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح یہاں پر یہ گدھا گاڑیاں یا دیگر وہیکل جو عام رفلی جیسا کہ لوڈر رکشے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہاں پر استعمال نہیں ہوتی، خاص طور پہ بڑے شہروں میں۔ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹیکسی
اور اسی طرح کی چھوٹی منی بوس استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح جو ان کا شہر کا ماحول ہے وہ خوبصورتی اور ساؤنڈ جو وہاں پر یعنی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہترین بات ہے۔ یہ جو پکچر آپ کو اب سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ فاطمہ معصومہ کا روضہ مبارک ہے جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں۔ تو اس شہر یعنی قم مقدس میں باہر سے کافی سارے لوگ جس میں پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا اور دیگر ممالک سے یہاں پر تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں، یہاں پر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے ممالک میں جا کر اپنی تعلیم کا جو سیرا ہے یا ان کا جو وہ انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے وہاں پر ان کو بیان کرتے ہیں اور اسلامی طرز تعلیم کو آگے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو گویا قم تعلیم کے مراکز خاص طور پہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ جانے جانے والا شہر ہے۔ تو قم کی آبادی سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں کہ یہاں کا گرد و نواح جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، خاص طور پہ آخر پر ہم تہران جو ایران کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس کا ذکر ایک بار پھر کرتے جائیں کہ یہ شہر آج جو آباد ہے وہ نہایت اچھے اور نہایت بہترین انداز سے اس کو آباد کیا گیا ہے۔ یہاں پر تمام جس طرح کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں سہولیات بہم پہنچائی گئی ہیں، اسی طرح ایران کے شہر تہران میں بھی وہ تمام سہولیات بہتر طریقے سے یہاں پر عوام کو میسر ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا شہر ہے، لیکن یہاں پر صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ ایک اسلامی ملک کی بجائے کسی یورپین کنٹری کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ اتنی خاص صفائی اور ٹریفک کی ترتیب جو ہے وہ قابل دی۔ میری تمام ناظرین سے یہ درخواست ہے ایک بار پھر کہ وہ میرے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے ایک گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میری ان ویڈیوز کو آپ نے